مہمان شہر اسلام مدح صحابہ والے بیت فخر سادات جناب محترم سید عزیز الرحمان شاہ صاحب بڑا دور دراز سفر کر کے تشریف جننے اساں اہل علاقہ دے لوگ جلے سفر کرنے لوگ انہیں کو پوچھو ایبٹ آباد کتھاں تے ڈیرہ غازی خان کتھاں بیٹھے بیٹھے بندے دی چیلی لگ گئی تے تساں جی میں بیٹھے ہوئے تو اللہ تے سہارا کوئی نہیں نا اللہ تو علاوہ تے جیرے میں جاگ دے بیٹھو تے سید واسطے اتنا اچھا سبحان اللہ آکھو انہیں دی سفر دی تھکاوٹ دور تھی ونجے اچھا کو سبحان اللہ انجا تھوڑی تھوڑی اے سائیڈ کمزور ہے اللہ سارے سیاہ دروے رال کے تے مجھ بھی جم کے آکھو سبحان اللہ تے میرا یار ایک بیٹھے پوں پچھو پچھو بیٹھے یہ ترائے میرے جے رہن انہیں کو مقصد مہربانی کرو سید آئے خات پیش کرے سا کلام پڑھن واسطے شہر اسلام مدح صحابہ و اہل بیت جناب محترم سید عزیز الرحمان شاہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین واجب التکریم بزرگان دین معززین اور نوجوانوں عزیز بچوں اور اگر گھروں میں سن رہی ہیں تو میری مائیں بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ میں اس بابرکت روحانی تقریب میں حضرت مولانا اسلم سلمی صاحب کی وساطت سے حافظ ابو بکر صاحب اور آپ حضرات کی زیارت کے لیے اللہ نے حاضری کا موقع عطا فرمایا، جس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری یہ ملاقات خالصتاً دین کی نسبت سے ہے۔ اللہ کریم ہماری اس ملاقات کو اور جو یہاں پہ بات کی جائے اس بات کے صدقے اللہ کریم اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ مجھ سے پہلے جناب فخر القراء قاری محمد وقاص صاحب نے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی اور انشاءاللہ میرے بعد حضرت صدیقی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کا نورانی بیان بھی سنیں گے۔ میں آغاز کرتا ہوں، مجھے کافی طویل فہرست حافظ ابو بکر صاحب نے پیش کی ہے کلام کے حوالہ سے، تو یہ تو مکمل نہیں پڑھے جا سکتے، لیکن اس میں سے چند ایک انشاءاللہ ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ ملاحظہ فرمائیے، شاعر لکھتا ہے نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نانا سائیں جھکی آنکھوں سبحان اللہ۔ میں تو ایبٹ آباد سے آیا ہوں، آپ شاید گلگت سے تشریف لائے ہیں۔ اگر کچھ سننا چاہتے ہیں تو ذوق میں آ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا حلیہ مبارک آپ نے علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا، اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ نے خواب میں زیارت بھی کروائی ہوگی، ہاں خوش نصیب۔ تو شاعر نے بھی قلم اٹھایا اور کیا لکھا سنیے گا، پھر پڑھتا ہوں۔ نہ ایسی وہ زلفیں جس کی قسمیں اللہ نے اٹھائیں، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ
نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ گج کے کہو سبحان اللہ، عاشقاں دا مجمع اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ سرائکی میں بھی سناؤں گا انشاءاللہ، پہلے یہ سن لیجئے پھر پڑھتا ہوں۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا۔ کون بلال؟ رنگ کے کالے موٹے ہونٹیں، لیکن اللہ کے اتنے مقبول بندے بنے، جب آقا کی خدمت میں آئے تو پھر چلتے فرش پہ ہیں، قدموں کی آہٹ عرش پہ آتی ہے۔ رنگ و نسل معیار نہیں ہے، معیار آقا کی اطاعت ہے۔ اللہ ہمیں آقا کا فرما بردار اطاعت گزار بنائے، کہہ دیں آمین۔ پھر پڑھتا ہوں۔ یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جو زلف بکھرے تو رات ٹھہرے، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مولانا اسلم صاحب بڑے ہی مخلص ہیں، بڑے ہی سادہ ہیں۔ ان کا چہرہ میرے سامنے آتا تھا جب میں سفر کر رہا تھا، بڑی مشکل تھی میرے لیے، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا تو میں حاضر ہوا۔ آقا کی زلفوں سے بات شروع کی، آقا کی زلفوں پہ ختم کرنے لگا ہوں۔ محبت والے کہیں سبحان اللہ۔ جو زلف بکھرے تو رات ٹھہرے، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔ پھر کیوں نہ کہوں نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب
ہوگا ماشاءاللہ۔ میں آتا ہوں سرائکی کی طرف۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں سرائکی میری زبان نہیں ہے، صاحب زبان نہیں، لیکن مجھے محبت بہت ہے اس زبان سے، اور بڑی میٹھی ہے، سویٹ ہے، سویٹ ایکسٹرا سویٹ ہے۔ اور میں نے صرف اس ملک میں نہیں بیرون ممالک پہ جا کے بھی سرائکی میں کلام پڑھے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آتی لیکن وہ محبت سے کہتے ہیں وہ کلام سنا دیں۔ تو آج تو میں آپ کے علاقے میں ہوں، آپ صاحب زبان ہیں، آئیے یہ فرمائشیں ہیں دو تین سنیے اور لطف لیجئے۔ ایمان کی تازگی کا شاعر لکھتا ہے کہ چپ ہوئے یا اللہ، سائیں اللہ سبحان اللہ، چپ ہوئے یا اللہ، سوجھلا سوجھلا۔ ہمارے آقا چپ رہے ہیں، بولے روشنی ہے روشنی، نور ہی نور، پھر کیوں نہ کہوں چپ ہوئے یا اللہ، سوجھلا سوجھلا، چپ ہوئے یا اللہ، سوجھلا سوجھلا۔ سائیں دی ہے ایک ادا، سوجھلا سوجھلا، سائیں دی ہے ایک ادا، سوجھلا سوجھلا، چپ ہوئے یا اللہ، سوجھلا سوجھلا۔ جگ یدارے دے وچ سائیں دی آمد جو تھئی، جگ یدارے دے وچ سائیں دی آمد جو تھئی، جگ تے ماندا نہا، سوجھلا سوجھلا، جگ تے ماندا نہا، سوجھلا سوجھلا، چپ ہوئے یا اللہ، سوجھلا سوجھلا۔ سائیں دی ہے ایک ادا، سوجھلا سوجھلا، چپ ہوئے یا اللہ، سوجھلا سوجھلا۔ اور آگے چلیے، بڑا پیارا شعر سنانے لگا ہوں، ذوق والے متوجہ ہو جائیں۔ مٹھ مٹی دی جو بھر کے بھکائی مصطفیٰ، کیسا منظر نامہ تھا، ذرا سنیے اس منظر نامہ کو ذہن میں رکھیے کہ مٹھ مٹی دی جو بھر کے بھکائی مصطفیٰ، رول گیا رول گیا رول گیا کفر دا سوجھلا سوجھلا، رول گیا کفر دا سوجھلا سوجھلا، چپ ہوئے یا اللہ، سوجھلا سوجھلا۔ ضرب خندق دے پتھر تے مارے نبی، علماء بیٹھے ہیں، کوئی مفروضے نہیں سنا رہے آپ کو، کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ سٹیج نہیں جہاں سے کہانیاں سنائی جائیں۔ بات جب بھی کی جاتی ہے مستند کی جاتی ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ ضرب خندق دے پتھر تے مارے نبی، روم تائیں کھنڈ گیا سوجھلا سوجھلا، روم تائیں کھنڈ گیا سوجھلا سوجھلا، چپ ہوئے یا اللہ، سوجھلا سوجھلا۔ ستارے واگو نبی دے صحابہ سبے، ستارے واگو
نبی دے صحابہ سبے کر جندی اقتدا سوجھلا سوجھلا کر جندی اقتدا سوجھلا سوجھلا چپ ہوئے یا اللہ سوجھلا سوجھلا سعید غیب ایک ادا سوجھلا سوجھلا چپ ہوئے یا اللہ سوجھلا سوجھلا اور ایک مشورہ دینے لگا ہے شاعر اور اس مشورے میں خیر ہی خیر دعوت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی تک محروم ہیں کیا لکھتا ہے شاعر کہ روفیہ ونج نبی دی غلامی اندر دعوت دیتے ہیں ان کو جو ابھی تک محروم ہیں آ جائیں اسی میں ہی خیر ہے اور اسی میں ہی فلاح ہے انشاءاللہ کہ روفیہ ونج نبی دی غلامی اندر قبر وچ تھی سیاہ سوجھلا سوجھلا قبر وچ تھی سیاہ سوجھلا سوجھلا چپ ہوئے یا اللہ سوجھلا سوجھلا سائیں دی غیر ایک ادا سوجھلا سوجھلا چپ ہوئے یا اللہ سوجھلا سوجھلا اور جناب کمتر مرحوم نے قلم اٹھایا انہوں نے کیا لکھا سنیے گا جو سفید ریچھ بزرگ ہے انہوں نے تو ان کو سنا بھی ہوگا کلام ماشاءاللہ ان کے کلام میں بڑی اللہ نے تاثیر رکھی سادہ سا کلام لیکن محبت سے لکھا گیا اللہ قبول فرمایا تو میں نے اپنے انداز میں پڑھا اور اس کی فرمائش بھی ہے میں پڑھتا ہوں کیا کہتے ہیں کمتر مرحوم کہ ہمارے آقا جنہیں اپنے تو اپنے ہیں پرائے بھی مانتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ آپ کو بات سمجھ آ رہی جو میں پڑھ رہا ہوں کہ مشکل تو نہیں ہو رہی چلے ٹھیک ہے میں نے کہا اگر مشکل ہے تو میں اور کوئی انگلش میں پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا مسکرائیں اور کہیں سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے منادہ فرمائیے کیا لکھتے ہیں کمتر مرحوم کہ کرن دشمن بھی تعریفاں دشمن ہم کون ہیں امتی ہم کون ہیں امتی اور بہترین امت کہہ دی الحمدللہ تو ہمیں کیسے تعریف کرنی چاہیے اگر دشمن بھی کرتے ہیں تو سوچئے گا پروانے ہیں آقا کے ہم آقا کے امتی ہیں اب سنیے گا کیا لکھتا ہے شاعر کہ کرن دشمن بھی تعریفاں کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جئی ہووے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جئی ہووے پیمبر مقتدی ہوور پیمبر مقتدی ہوور امامت اے جئی ہووے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جئی ہووے کٹن راتا مسلے تے کٹن راتا مسلے تے کھڑو تھی پیر سجوے دے کن کے لیے امت کے لیے امت بولے نا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کٹن راتا مسلے تے کٹن راتا مسلے تے کھڑو
روتی پیر سج ویندے نہ اتنا جا کہ رب آکھے نہ اتنا جا کہ رب آکھے عبادت اے جئی ہووے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جئی ہووے پیمبر مقتدی ہوون امامت اے جئی ہووے اور چلے وچ بھا نہیں بلدی چلے وچ بھا نہیں بلدی پرانا بوریا بستر یہ ہے ہمارے آقا غربت کو اختیار کیا گیا وگرنہ کہا گیا تھا کہ حکم فرمائے تو احد کو سونے کا بنا دے لیکن غریبوں سے محبت کی غربت کو اختیار کیا سنیے گا کہ چلے وچ بھا نہیں بلدی چلے وچ بھا نہیں بلدی پرانا بوریا بستر گداگر کھن بجن شایاں گداگر کھن بجن شایاں سخاوت اے جئی ہووے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جئی ہووے اور صحابہ تو جڑا اول ضیاء اول ستا اول صدیقی بولے نا سبحان اللہ شعر سنیے گا اللہ اکبر زندہ باد سنیے گا صحابہ تو جڑا اول صحابہ تو جڑا اول ریا اول ستا اول اٹھے سینال اول دے اٹھے سینال اول دے رفاقت اے جئی ہووے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جئی ہووے شہنشاہ کفر دے کم دے مگر پیوند کرتے تھے دیکھئے نا ہمارے صحابہ پیارے صحابہ معیار حق صحابہ کہ شہنشاہ کفر دے کم دے شہنشاہ کفر دے کم دے مگر پیوند کرتے تھے اٹھاوے بوجھ خود سر تے اٹھاوے بوجھ خود سر تے عدالت اے جئی ہووے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جئی ہووے پیمبر مقتدی ہوون امامت اے جئی ہووے ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے تو دوسری آنکھ اہل بیت ہے اور اہل بیت نے جانوں کے نذرانے دیے قربانیاں دی آپ کو پیار ہے اہل بیت سے کتنا ہے سبحان اللہ سے بتائیں ابھی چند روز
ابھی چند دن پہلے 13 رجب المرجب کو خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضی علی شیر خدا ان کا یوم ولادت تھا رضی اللہ تعالی. تو میں 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، میرا جی چاہ رہا ہے. سنیں گے انشاءاللہ؟ علی والے کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ سنیے گا. علی والوں کی پہچان بتلانے علی والوں کی پہچان بتلانے لگا ہوں. شاعر کیا لکھتا ہے ملاحظہ فرمائیے کہ علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. علی والے بولے سبحان اللہ. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. علی کے چاہنے والوں، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. جہاں ذکر ولایت ہو، جہاں ذکر ولایت ہو، وہاں تالے نہیں ہوتے. علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. علی زادوں نے بتلایا. علی زادے کون ہیں؟ حسنین کریمین. کہہ دینا سبحان اللہ. کیا بتلایا ذرا سنیے گا کہ علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے اس ماں کا. علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے اس ماں کا. جو رکھے بغض اس ماں سے، جو رکھے بغض اس ماں سے، علی والے نہیں ہوتے. جو رکھے بغض اس ماں سے، علی والے نہیں ہوتے. علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. جہاں ذکر ولایت ہو، وہاں تالے نہیں ہوتے. اور سیدنا علی کے گھر والے سبحان اللہ کون تھے؟ حسنین کریمین کی اماں، ہماری بھی اماں خاتون جنت. کیا ہے ہمارا عقیدہ سنیے گا، ملاحظہ فرمائیے. ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرا. بیٹیاں بہت پیاری لگتی ہیں کیونکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. کیا سلوک ہوتا تھا آقا کے آنے سے پہلے بیٹیوں کے ساتھ؟ دوستوں میں کسی عام بیٹی کی بات نہیں کر رہا، رحمت دو عالم کی بیٹی کا ذکر کرنے لگا ہوں. جتنا پیار ہے بیٹیوں سے اتنے جذبے سے کہیں سبحان اللہ. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. ہمارا دین و ایمان ہے، ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرا. علی بے تجھ
پہ نازاں ہے علی بھی تجھ پہ نازاں ہے جناب سیدہ زہرا ہمارا تینوں ایمان ہے جناب سیدہ زہرا نبی کی پاک بیٹی کا نبی کی پاک بیٹی کا حیا ہم سب پہ واجب ہے نبی کی پاک بیٹی کا حیا ہم سب پہ واجب ہے نبی کی جان جانا ہے جناب سیدہ زہرا ہمارا تینوں ایمان ہے جناب سیدہ زہرا اور یہ بات نہیں بتلاتے ہم بتلائیں گے کون سی بات سنیے گا کہ رقیہ زینب و کلثوم رقیہ زینب و کلثوم جس کی پاک بہنیں ہیں رقیہ زینب و کلثوم جس کی پاک بہنیں ہیں وہ ان سب میں نمایاں ہے جناب سیدہ زہرا ہمارا تینوں ایمان ہے جناب سیدہ زہرا خدایا رات لمبی کر اہل بیت سے محبت کے دعوے لیکن اہل بیت کا طرز زندگی بھی اپنائیے کیا ہے ان کا طرز زندگی ملاحظہ فرمائیے خدایا رات لمبی کر مجھے سجدے میں رہنا ہے خدایا رات لمبی کر مجھے سجدے میں رہنا ہے وہ جس کا ایک ہی ارمان ہے وہ جس کا ایک ہی ارمان ہے جناب سیدہ زہرا ہمارا تینوں ایمان ہے ہمارا تینوں ایمان ہے جناب سیدہ زہرا اور ماشاءاللہ تشریف لائے مرحبا مرحبا صد بسم اللہ جی آیا نو ہاں ویلکم خوش آمدید ماشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت رہبر شریعت رہبر شریعت مقبول زمانہ خطیب ذیشان اور مقبول عوام میری مراد حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب تشریف خوش آمدید کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ماشاءاللہ کہہ دیں سبحان اللہ او اللہ کے بندوں مسکراؤ اور شکر ادا کریں کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے کیسے چہرے اور کیسی ہستیاں آپ کے پاس بھیجی لوگ جن سے وقت لینے کے لیے پتہ نہیں کتنے مہینوں انتظار کرتے ہیں تو
تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں مولانا کو انشاءاللہ بس چند منٹ ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں، تو میں اس کو یہیں پہ وہ کرتا ہوں اپنا سٹاپ۔ یہ شان صحابہ پر کچھ اشعار ہے وہ پڑھتا ہوں، اور کلام عارفانہ، چونکہ ہمارے ابو بکر بھائی کے والد گرامی ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ اشعار ضرور پڑھنے ہیں انشاءاللہ، بس چند منٹ ہے انشاءاللہ۔ صحابہ کے دیوانے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ کلام اردو میں ہے، اس کی فرمائش تو چل جائے گا انشاءاللہ، سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ مولانا فرمائیے، شاعر لکھتا ہے کہ ہر صحابی سبحان اللہ سم تھی وہ سم تھی وہ، ایسے کہتے ہیں، سم تھی وہ 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 سم تھی وہ۔ ویسے مجھے پتا ہوتا تو میں اپنا بات سے 4-5 بندے لے آتا سبحان اللہ کہنے والے، آپ کو تکلیف نہ دیتے انشاءاللہ۔ اب یہ فرمائش اردو کی میں کیا کروں بھائی، تو سنیے گا صحابہ کے دیوانوں، محبت سے گج کے کہو سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی کا دیوانہ، میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ پروانہ، میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ پروانہ، میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ پروانہ، میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ۔ تجھ کو صدیق عمر دکھاؤں میں، تجھ کو صدیق عمر دکھاؤں میں، ان کے روضے پہ تو بھی آ جانا، میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ پروانہ، میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ۔ نعرہ حق چار یار لگ جائے، نعرہ حق چار یار لگ جائے، گر ہے سننی گر ہے سننی تو چھوڑ شرمانا، میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ پروانہ، میں تو اصحاب کا کلام عارفانہ اسی کے ساتھ یہ باپ کی شان 2-4 منٹ اسی اللہ دے ولیاں نو مندے تساں منیندے ہو سائیں جڑے منیندے نے او آکھن سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں یہ اللہ کے ولی، اللہ کے ولی کیسا ہوتا ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائیں، اللہ کے حبیب یاد آ جائیں۔ اور یہ دیکھیے ایک بہت بڑے اللہ والے کا کلام میں پڑھنے لگا ہوں، کلام معرفت، کیا لکھتے ہیں سنیے گا۔ یہ فرمائش ہے بھائی ابو بکر کی جو میں پڑھ رہا ہوں، ابھی اس میں تقریباً 5-7 فرمائشیں جو میں نہیں پڑھ سکا، ٹائم ہی نہیں اتنا، انشاءاللہ زندگی رہی پھر سنائیں گے۔ کیا لکھتے ہیں اللہ والے کہ تسبیح پھری دل نہ پھر کی کرنا تسبیح پھڑ کے وہ کون سا پول تھا رستے میں؟
قاضی گھاٹ کپور ادھر سے واپس آ اور آپ اپنے سبحان اللہ دیکھیں ہاں هو اللہ الذی لا الہ الا یہ اللہ والے بڑی معرفت کی بات کرتے ہیں سنیے گا کہ علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی کرنا علم نو پڑھ کے جاگ بنا دودھ جمدے نہیں پاہو جاگ بنا دودھ جمدے نہیں پاہو جاگ بنا دودھ جمدے نہیں پاہو پاوے لال پاور کڑ کڑ کے جگ تو رتبے عظمت وکھری ابو بکر بھائی کے والد وہاں سعودیہ میں انتقال ہوا اللہ کریم ان کی کامل مغفرت فرمائے باپ بڑی عظیم نعمت ہے ان سے پوچھئے مجھ سے پوچھئے جن کے پاس نہیں ہے ملاحظہ فرمائیے وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری پیو دی حلہ شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی پیو دی حلہ شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندے وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری اللہ کریم کہا سنا قبول فرمائے غلطی کو معاف فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ